بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیت اپنے دور اول ہی میں انتہا پسندوں کی تحریف، جاہلوں کی تاویل اور رومی نصرانیوں کی بت پرستی کا شکار ہو گئی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی سادہ و پاکیزہ تعلیمات اس تمام ملبہ کے نیچے دفن تھیں۔ توحید اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کا نور گہرے بادلوں کے اندر چھپ چکا تھا۔ چوتھی صدی کے آخر میں عیسائی سوسائٹی میں تثلیث کا عقیدہ کس طرح سرایت کر گیا تھا، اس کے متعلق ایک عیسائی فاضل لکھتا ہے: یہ عقیدہ کہ خدائے واحد 3 افراد سے مرکب ہے، عیسائی دنیا کی پوری زندگی اور افکار میں چوتھی صدی کے آخر ہی میں سرایت کر چکا تھا، اور طویل عرصہ تک سرکاری اور تسلیم شدہ عقیدہ کی حیثیت سے جس کو پوری مسیحی دنیا مانتی تھی باقی رہا، یہاں تک کہ 19ویں صدی عیسوی کے نصف ثانی میں اس عقیدے کے تغیر اور اس شکل تک پہنچنے کا راز فاش ہوا۔ ایک معاصر مورخ نے عیسائی سوسائٹی میں بت پرستی کے آغاز اور اس کی نئی نئی شکلوں اور دوسری مشرک و بت پرست قوموں کی ان کے مذہبی و قومی شعائر، عادات و اطوار اور تہواروں اور تقریبوں میں اندھی تقلید، مرعوبیت یا جہالت کی بنیاد پر ان کی ہو بہو نقل کرنے کا جذبہ، اور اس معاملے میں عیسائیوں کی جدت طرازی اور تفنن طبع کا خوب ذکر کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب مسیحیت علم جدید کی روشنی میں لکھتا ہے: بت پرستی ختم تو ہو گئی مگر تباہ نہیں ہوئی، بلکہ جذب کر لی گئی۔ تقریباً سب ہی کچھ جو بت پرستی میں تھا عیسائیت کے نام سے چلتا رہا۔ جن لوگوں کو اپنے دیوتاؤں اور مشاہیر سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، انہوں نے غیر شعوری طور پر بہت آسانی سے کسی شہید کو پرانے دیوتاؤں کے اوصاف سے متصف کر کے کسی مقامی مجسمہ کا اس کا نام دے دیا، اور اس طرح کافرانہ مسلک اور دیو مالا ان مقامی شہداء کے نام پر منتقل ہو گئی، اور خدائی اوصاف سے متصف اولیاء کے عقیدے کی بنیاد پڑ گئی۔ ان اولیاء نے ایک جانب تو آرایوسین کے عقائد کی بنا پر انسان اور خدا کے درمیان شان عزی رکھنے والے انسانوں کی شکل اختیار کر لی، اور دوسری جانب یہ قرون وسطیٰ کی تقدس اور پارسائی کے نشان بن گئے۔ بت پرستانہ تیوہار قبول کر کے ان کے نام بدل دیے گئے، یہاں تک کہ 400 عیسوی تک پہنچتے پہنچتے سورج دیوتا کے قدیم تیوہار نے مسیح کے یوم کی پیدائش کی شکل اختیار کر لی۔ چھٹی صدی عیسوی جس وقت شروع ہوئی، اس وقت شام و عراق کے عیسائیوں اور مصر کے عیسائیوں کی جنگ پورے شباب پر تھی۔ یہ جنگ حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقت و ماہیت کے موضوع پر ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے مدارس، کلیسا اور گھر سب جنگی کیمپ میں تبدیل ہو گئے تھے، جو ایک دوسرے کی تکفیر میں مشغول اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ 2 مذہبوں یا 2 مخالف قوموں کی جنگ ہے۔ اس کی وجہ سے عیسائیوں کو اس کی فرصت نہ تھی کہ عالم گیر فساد کے انسداد اور اصلاح حال کی کوشش کرتے اور انسانیت کو فلاح و نجات کا پیغام دیتے۔